بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں اس وقت گورنر ہاؤس میں موجود ہوں، اور جیسے کہ پورا رمضان تقریباً اب اختتام پر ہے، اور پورا رمضان یہاں گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے ماشاءاللہ روزانہ جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کے روزہ کھلوانے کا اور افطار کا انتظام کیا ہوا. اور آج تو ایک بہت ہی زیادہ پررونق محفل انہوں نے منعقد کی، اور باقاعدہ ممتاز علماء کرام نے جو ہے یہاں پہ خطاب کیا، اور بہت ہی پرنور محفل آج رہی. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر سیف الرحمان صاحب، ڈاکٹر سیف الرحمان، جن کے پاس گورنر سندھ کے پرنسپل سیکرٹری کا چارج بھی ہے. اور وہ اب جو کراچی کے جس طرح جو مسائل ہیں، جو دیرینہ اور بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ ایسے گمبھیر مسائل ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ مسائل کا ایک پہاڑ ملا ہے. تو ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب کی اپنی ایک شہرت ہے ایک سرکاری افسران کے حوالے سے. تو وہ ماشاءاللہ جس محنت اور جان فشانی کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب. جناب السلام علیکم. جی یہ بہت یونیک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی ہوا ہوگا. اور 1941 میں گورنر ہاؤس بنا. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہیں پہ حلف اٹھایا. پہلے گورنر جنرل تھے اس کے خواجہ ناظم الدین غلام محمد، اس کے دوسرے تمام لوگ یہاں پر ہوئے. کبھی بھی آج تک اس طرح نہیں. اس کے بعد 1970 میں باقاعدہ یہ گورنر ہاؤس کے طور پہ رہا. لیکن اس قسم کی رمضان المبارک میں جنرل پبلک کا داخلہ، یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کا داخلہ، کالجز کے طلباء و طالبات کا داخلہ، مدارس کے جو بچے ہیں ان کا آنا، فاسٹر ہاؤسز یتیم خانہ ان کا آنا، اور ہر روز کسی عالم کی تقریر. جس طریقے سے آج توحید کانفرنس تھی جس میں توحید کے بارے میں بتایا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے انسان کی زندگی میں، انسان اس سے کیا سبق سیکھتا ہے، کس طرح اپنی زندگی کو مضبوط کرتا ہے، کس طرح ایک اچھی پاک صاف زندگی سے گزار سکتا ہے. بہت ہی بڑا پیغام ہے. اور اس طرح کا فورم ملنا ایک عام آدمی کی زندگی میں ایک بہت بڑا ایکسپوجر ہوتا ہے. کالج کے بچے، خواتین گھروں کی، عام پبلک، راہ چلتا ہوا آدمی، کوئی بھی کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہوا، کسی بھی سوشل کلاس سے تعلق رکھتا ہوا آدمی یہاں پر آئے. یہ بہت بڑی بات ہے جو گورنر صاحب نے اس کو بہت احسن طریقے سے انجام دیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں سرکاری پیسہ خرچ نہیں ہوا، یہ ان کے اپنی جیب سے ساری چیزیں دی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک ریولوشنری اسٹیپ ہے. تو گورنر صاحب کا بہت ہی یعنی اس میں ایک اسپرٹ تھی کہ اس کو اس طریقے سے منایا جائے تاکہ لوگ گورنر ہاؤس میں آئیں. روز ایک علمی اور مذہبی فنکشن ہو تاکہ لوگ اس سے سیکھیں، رمضان کی برکتیں حاصل کریں، افطار یہاں کریں، اس کا ڈنر کریں. سحری کا بھی انتظام ہو رہا ہے. اس کا رمضان کا بھی عید کا بھی پلان ہے پورا کہ وہاں پر بھی پوری جو عید کی تیاری وہ ہوگی. ماشاءاللہ یہ تو بہت زبردست مطلب ہے گورنر صاحب کی طرف سے گورنر ہاؤس میں. دوسرے آپ کے اوپر ایک بڑی بھاری ذمہ داریاں ظاہر ہے کہ ڈالی گئی ہیں، اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے سربراہ کی حیثیت سے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر. اور اب تو یقیناً آپ کو کچھ عرصہ ہو بھی گیا ہے بہت ساری چیزوں کو. ویسے تو آپ خود بھی ظاہر ہے مختلف جو کراچی کے بڑے جو عہدے رہے ہیں اس میں آپ ظاہر ہے اس پہ آپ تعینات رہیں، تو بہت سارے مسائل کا اور چیزوں کا کس طرح حل ہونا وہ تو آپ کو علم ہے. لیکن اب چونکہ کئی ماہ گزر گئے، تو کراچی کے جو بنیادی جو مسائل ہیں، خاص طور پر جو بلدیاتی مسائل ہیں، جس طرح جو عام آدمی جو ہے چھوٹے چھوٹے مسئلے کے لیے جو ہے وہ بیچارہ کیونکہ دیکھیں منتخب قیادت تو نہیں، منتخب نمائندے ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ان تک ان کی جو ان کا پہنچنا ہے، رسائی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ چونکہ آپ بھی وہ افسر ہیں جو بالکل عوام میں سے ہیں، کسی شہر میں آپ نے اپنی پوری ظاہر کی زندگی گزاری ہے، تو آپ جتنی بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں، لوگوں آپ تک پہنچ سکتے ہیں، تو کیسے آپ مسائل کو دیکھنے حل کر رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل آپ نے کہا گمبھیر مسائل ہیں. بڑا شہر ہے، 3 کروڑ کے قریب آبادی ہے. اور یہاں کا جو گورننس کا ماڈل ہے وہ بہت مختلف ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ساری چیزیں نہیں ہے. ڈی ایم سیز میں ڈیوائڈ ہے، ان کا اپنا کام ہے، کینٹونمنٹ کا اپنا کام ہے. لیکن میں تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تمام ذمہ داری اپنی سمجھتا ہوں. سڑکوں کا بہتر ہونا، یہاں کے باغات کا بہتر ہونا، گرین بیلٹ کا بہتر ہونا، اور پھر جو اوپن اسپیسیز ہے اس کا صحیح ہونا، وہاں پہ خوبصورت بنانا، پیڈسٹرین بریجز کو، ساری چیزوں پہ ہم کام کریں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کی جو بڑی سڑکیں اس پہ اس طریقے سے کھڈے یا دوسری چیزیں نہیں ہیں، وہ رواں دواں ہوئی ہیں. انکروچمنٹ یہاں کا بہت بڑا مسئلہ ہے.
اس کو کافی حد تک بہتر کیا گیا ہے. رمضان میں ہاتھ آپ سمجھیے کہ تھوڑا سا لائٹ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک لوگوں کا روزگار کا ہوتا ہے, زیادہ لوگ خریداری کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں. دوسرے تمام چیزیں, پارکس کی حالت کو بہت بہتر کیا ہے, نئے پارکس بنائے گئے ہیں, جو اوپن اسپیسز ہیں ان کو بہتر کیا گیا ہے, ان پہ گرینری کی گئی ہے. جو اسٹریٹ لائٹس ہے اس کو ہم نے بہتر کیا ہے. ہمارا جو انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت فعال طریقے سے کام کرتا ہے. پارکس اینڈ ہارٹیکلچر کا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے. میونسپل سروسز, نالوں کا جو مسئلہ تھا, جو مین خاص مسائل ہیں بارشوں میں ہم نے دیکھا ہے وہ بہتر ہوئے ہیں. نالوں کی صفائی, اور خاص طور پہ گجر نالہ, محمود آباد نالہ, اورنگی نالہ پہ جو آپ کے اس کی جو انکروچمنٹ وغیرہ کو ختم کر کے پھر جو سڑک بنا رہے ہیں بیچ سے دونوں سائڈ سے, وہ بہتر ہوا ہے. اسی طریقے سے جو ہماری اسٹیٹس ہیں, مارکیٹس ہیں, ہمارے ہسپتال, عباسی شہید ہسپتال میں ہم نے UNHCR کی مدد سے ایک بہت بڑا کام شروع ہو گیا ہے. اس طرح سوبراج ہسپتال, لیپریسی ہسپتال, ہمارا کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز میں بورڈ کی میٹنگز ہو رہی ہیں, تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو ظاہر گمبھیر مسائل ہیں, لیکن اسی طریقے سے اسی کے ساتھ اتنی ہی محنت بھی کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ, تاکہ چیزیں بہتر ہو سکیں. پارکنگ کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یقیناً بہت سارے مسائل کے ساتھ ساتھ. اچھا, آپ نے 4 سنبھالتے ہی میرا خیال ہے اس پہ ایکشن لیا تھا, پارکنگ مافیا کو بڑا ایک جھٹکا دیا, لیکن وہ پھر آپ بہت سارے اور بھی مسائل آپ کے سامنے آ گئے تو یقیناً آپ اس میں مصروف ہو گئے. تو پارکنگ کا مسئلہ جو وہ ہنوز اسی طرح ہے کہ پورا ایک مافیا کی صورت میں کام کر رہا ہے. دیکھیے, پارکنگ چند اسٹیبلش ہے جو کہ DMCs بھی کرتی ہے, کنٹونمنٹ بھی, KMC. میں نے وہ تمام چیزیں جو کہ جن کا آکشن نہیں ہوا تھا, جو کہ KMC خود کلیکٹ کر رہا تھا, اس کو میں نے بالکل کہا کہ یہ غیر قانونی ہے, اس کو آکشن ہونا چاہیے. آکشن سے یہ ہے کہ تمام لوگوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اس میں حصہ لیں. بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ یہ ایک مافیا کی صورت ہے. اب جہاں جائیں, خاص طور پہ عید پہ, تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں, نہ ان کا کوئی کسی ادارے سے ہوتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اس کے خلاف ہم نے ایک مربوط پلان بنایا ہے کہ تمام چیزوں کو ایریڈیکیٹ کریں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بہت زیادہ خرابی ہے تو لوگوں کو کھول دینا چاہیے, کوئی پارکنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ چند کروڑ روپے ہم کما کر گورنمنٹ بہت بڑی گڈ ول اپنی خراب کرتی ہے. لوگوں کے ذہن میں ایک اچھا تاثر نہیں ہوتا. لوگ جب گاڑی پارک کرتے ہیں تو ایک خاص وہ ان کی طرف ایسے چپٹتے ہیں, صرف ان کو پیسے سے مطلب ہوتا ہے تمام چیزوں کو. تو اس سے ہماری ساکھ خراب ہوتی ہے, لوگ ہمیں اچھے نام سے نہیں کرتے. تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ پوری ہم نے ویجیلنس کمیٹیز بنائی ہیں جو کہ تمام جگہوں پر جاتی ہیں, لیکن اس کے لیے بہت زیادہ مربوط پلاننگ کے لیے اور بڑی حکمت عملی کی ضرورت ہے. میں نے یہ دیکھا ہے خاص طور پہ جو شاپنگ سینٹرز ہیں, صدر میں بھی, لائٹ روڈ میں بھی. اچھا, مین پارکنگ تو ٹھیک ہے, KMC کر رہی ہے, یا جو بھی ٹھیکیدار ہے وہ کر رہا ہے. اب عید کے زمانے میں تو پھر پوری گلیاں اور سارا وہاں جو پرائیویٹ لوگ آ کے جو انہوں نے پارکنگ شروع کر دی. اچھا, اس میں پولیس جو ہے وہ باقاعدہ, اچھا ہوتا یہ ہے کہ پولیس کو جہاں سے پیسے نہیں ملتے وہاں سے ان کی گاڑی اٹھا کے لے آتی ہے. اب وہ لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں, یعنی ایک تو آپ نے خود کہا کہ تھوڑی سی نرمی اس لیے رکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے, چلو وہی لوگ روزگار بھی, یہ بھی سب چیزیں مل رہی ہیں, لیکن اس کا جو ایک ناجائز فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ پولیس والے اس طرح اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ جہاں سے ان کو پیسے نہیں ملتے وہ ان کی گاڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس کے بعد فیملی بیچاری رول رہی ہوتی ہے. تو کوئی ایسا, چونکہ بنیادی ذمہ داری آپ کی ہے, تو آپ دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے کوئی اس طرح کی سیٹ اپ ضرور بنا سکتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو کم از کم جو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ گاڑی اٹھا کر لے جاتے ہیں. جی, آپ نے بالکل وجہ فرمایا. کئی دفعہ آپ دیکھیں گے, آپ گاڑی اگر آپ نے پارک کی اور اگر وہ صحیح ہے یا غلط, اس کا تعین تو مشکل ہوتا ہے, لیکن گاڑی جب آپ کی نہیں ہوتی تو پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے, اور پھر اس آدمی کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی گاڑی کہاں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قیامت گزر چکی ہوتی ہے اس آدمی کے اوپر. آج کل جو کہ معاشی حالات ہیں, وہاں جائے وہ اور پریشان ہوتا ہے. یہ بالکل اس میں ہم کوارڈینیشن پولیس کے ساتھ بھی, وہ چند گاڑیاں ہوتی ہیں, ان کے پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ اس کو یہ تمام چیزیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ پارکنگ بھی ہوتے ہیں. دیکھیں, میں بالکل اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, میں تو آپ کو سامنے بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی لیے ہمیں بہت ہی اہم فیصلے اس پہ کرنے ہیں, اور خاص طور پہ KMC کی جتنی جگہیں, اگر وہ اس طریقے کے لوگ آئے اور جن کو ہم نے پارکنگ بھی دی ہے, وہ بھی اگر 100 گاڑیوں کی جگہ ہے تو وہ وہاں پہ 200 گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں اور ان سے بھی چارج کرتے ہیں, اور پھر ان کا رویہ بھی لوگوں کے ساتھ بہتر نہیں ہوتا. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کے جو لائسنسز ہیں وہ بھی منسوخ کیے جائیں گے اگر وہ لوگوں کے ساتھ پراپر طریقے سے نہیں آپ کے بیہیو کریں گے. ان کے جیکٹس نہیں ہوتی, ان کے جو ٹکٹس ہوتے ہیں وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوتے ہیں. تو اس پہ کافی ہم کام کریں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہتری. میں تو چونکہ ایک عرصے سے بلدیاتی رپورٹنگ بھی کرتا رہا ہوں,
मुझे पता है कि वहाँ क्या सारा सिस्टम है। अच्छा कम अज़ कम, अच्छा इससे पहले जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं तो वो ज़ाहिर है कि मामलात आपको पता है, जो अफसरान ये वो सारा वो सब चलता रहता है, लेकिन आपका एक बिल्कुल अलग माशाल्लाह मामला है। तो एक पूरा सिस्टम तो पूरा बिगड़ा हुआ है। अब पूरे उस बिगड़े हुए सिस्टम को तो आप एक कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि वो जो एक करप्ट माफिया है वो कम अज़ कम आपको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा अपने मकसद के लिए। तो आप कम अज़ कम वो जो पूरा एक करप्ट माफिया है KMC के अंदर सब जगह, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, उसको भी कोई ठीक करने के लिए, क्योंकि वो जहाँ भी आप पोस्टिंग होती है तो वो पूरी गड़बड़ हो रही होती है और निज़ाम ठीक नहीं है। थोड़ा आपको होते हुए ये उम्मीद रखी जा सकती है कि कम से कम ऐसे अफसर लगाए जाए, अच्छे अफसर जो, और जिनकी जो 10-10 20-20 साल से लगे हुए ऐसे अफसर हैं जिनके वो 3-3 4-4 जो है ना वो पोस्टिंग है, चार्ज हैं, धारे मफादात हैं, फिर उनकी सिफारिशें भी बड़ी ऊंची ऊंची आ जाती हैं, मैं तो खुद ज़ाती तौर पे जानता हूँ। फिर वो पार्टी का मामला भी आ जाता है। तो आपके होते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि आप इन सारी चीज़ों से, क्योंकि आपको माशाल्लाह एक गवर्नर सिंह की भी और यकीनन चीफ मिनिस्टर की भी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी पूरी आपको ब्लेसिंग हासिल है। तो आप वो सारी सिफारिशों को जो माफियाज की तरफ से होती है उनको कम अज़ कम जो है वो इग्नोर करते हुए अच्छे लोगों को ला जी के एक बिल्कुल। अच्छी टीम बनाने की है। आइंदा आपको होते हुए ये उम्मीद रख सकते बिल्कुल आपने बजा फरमाया और मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल सही चीज़ आपने पकड़ी है। बिल्कुल जब मैं आया तो मैंने अपने तौर पे जो अच्छे अफसरान थे उनको पोस्ट भी किया। लोग कई अरसों से अरसा दराज से एक ही पोस्ट में और क्यों हैं तो वो हम समझ सकते हैं कि उनकी क्या चीज़ है। स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए हैं, हमारे यहाँ लैंड है, स्टेट का डिपार्टमेंट है, चार्ज पार्किंग है, इसमें हमने बहुत अच्छे ऑफिसर्स लगाने की कोशिश की। सिस्टम को मैं वो नहीं कहूँगा, ये हमारा ये काम है, मेरी जिम्मेदारी है कि इन तमाम चीज़ों को चाहे जितने भी जिस तरह के भी हालात हों, जिस तरह भी चीज़ें उनको बेहतर किया जाए। तो बिल्कुल मैं इस पे कर रहा हूँ और मज़ीद भी करूँगा। हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपका एक बहुत बड़ा यानी जो डिपार्टमेंट है वो ज़ाहिर है कि पार्क बड़ी इम्पोर्टेंट मतलब है लोगों को। ज़ाहिर है हमारे यहाँ आपको पता है कि शहर में तफरी की कोई सहूलतें ही नहीं है, इस तरह के जो हैं जो पार्क थे वो भी जो है बिल्कुल अब बर्बाद होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपकी आमद से मैंने ये देखा कि कम से कम कुछ पार्कों में जो है वो बाकायदा तजीन व आरइश का काम शुरू हुआ है, तो एक बेहतरी की, तो ये लोगों को कम से कम एक अच्छी, हम और कुछ नहीं दे सकते तो एक अच्छा इन्वायरमेंट तो दे सकते हैं ना। तो ये पार्कों के लिए थोड़ी सी तफसील अगर आप देखिए बल्दिया उज़्मा कराची का मेन काम क्या है? शहर की खूबसूरती। लाइट सही हो, सड़क सही हो, पार्क हो, ग्रीनरी हो, साफ़ सुथरा हो। तो इस सिलसिले में पार्कों की तरफ हमने बहुत तवज्जो दी, ग्रीन बेल्ट्स की तरफ तवज्जो दी। किडनी हिल आप अगर देखें तो एक यूनिक फिनोमेना है। बड़ा दो कारनामा दो है। 2 लाख के करीब दरख्त है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर कहीं होता तो वो पता नहीं क्या उसका किस चीज़ के लिए उसका नाम जाता। जितनी मेहनत हुई, एक ऑक्सीजन टैंक। इसी तरीके से कश्मीर रोड पे आपको पता है चाइना ग्राउंड के नाम से एक था जो कि एक आमाजगा थी, हर बुराई की, तमाम चीज़ें सारी ख़राब। वो पूरी उसकी दीवार वगैरह तोड़ के हमने हसीन पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क बनाया। उसके साथ आप देखिए पूरी घास वगैरह लगी, लाइटिंग का सिस्टम कब ओपन कर रहे हैं आप इसको? अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों के लिए अभी उस पे घास वगैरह लग रही, लोग आते हैं वहाँ पर, एक हिस्से में ये घास लग एक चुकी। मसला है डॉक्टर साहब कि ये हमेशा जो ईद उल फितर की नमाज होती है उस ग्राउंड में, अब वो कहाँ होती वो वहीं पर होगी, हमारी वहाँ पे बात हुई है, तमाम चीज़ें वहीं पे, वो घास है उसी में नमाज वो पढ़ेंगे बहुत सलीके से तमाम। उसके आगे KMC हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसको बेहतर किया गया है। पूरे कराची में नए 9 पार्क्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए गए हैं, वो किया है। उसके अलावा उसके अगर आप और आगे जाएँ तो कोने पे एक हाइड्रेंट था जो कि कई दिहाइयों से चल रहा था वो हाइड्रेंट, उसको कर तोड़ के वो बिल्कुल एक समझिए कि बहुत ही ख़राब जगह थी, बिल्कुल कोई भी नहीं जाता था। वहाँ बहुत अच्छा बना, राउंड अबाउट जितने थे वो डेवलप किए गए। आप सोराब कोट की तरफ अगर आप जाएँ तो वो ओपन राउंड अबाउट थे, उसमें कचरा था, मलबा था, तमाम चीज़ें, उसको बहुत खूबसूरत वहाँ पे दरख्त लगाए गए। उसके अलावा जेल चौरंगी अगर आप देखें तो जेल चौरंगी एक बहुत बुरा इम्पैक्ट देती थी, उसको बेहतर किया गया। अलादीन एक ज़माने से टूटा हुआ था, वो हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलके वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का हम पार्क बनाने जा रहे हैं। जितने भी कराची के पार्क हैं उसको हमने मेंटेन किया है, जिससे कि यही एक बेहतरी हमारी तरफ लाती है। जितनी मेन सड़कें हैं, शारा फैसल है,
اس کا اشارہ ہے پاکستان جس سے لاکھوں لوگوں کا گزر ہوتا ہے اس کو ہم نے بہتر کیا ہے. ابھی ہم نے حال میں کراچی گیمز کرائے جو کہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں عالمی سطح کا ایک ریکارڈ ہے کہ جس میں 42 کھیل کھیلے گئے جس میں نیشنل گیم سے زیادہ ہوئے. 6000 سے زیادہ کھلاڑیوں نے حصہ لیا, آدھے سے زیادہ اس میں لڑکیاں تھیں. تو یہ بہت بڑے بڑے کام ہوئے. انشاءاللہ تعالی ہم نئی کاؤنسل کا بھی آپ کے فاؤنڈیشن اسٹون رکھیں گے جس سے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جو ابھی کاؤنسل ہے وہ اب چھوٹے ہو گئی ہے, 90 سال ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوگا انشاءاللہ. نئے کونسل ہال کے اور جو بھی میئر آئے گا, ڈپٹی میئر آئے گا, جو چیئرمین آئیں گے, ان کے لیے بھی آپ نے جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب مسائل تو بہت سارے ہیں, ڈپارٹمنٹ بھی آپ کے پاس اتنے سارے ہیں, پورے شہر کی ظاہر ذمہ داری آپ کے پاس, بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, ایک نشست میں تو ممکن نہیں ہے. لیکن آپ کے ہوتے ہوئے امید ضرور ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو پورا ایک سسٹم ہے بگڑا ہوا, شاید اس میں کوئی آپ کی ایک اخلاص جو ہے آپ کا اس کی اور آپ کی محنت کے نتیجے میں اس میں کوئی تبدیلی آ سکے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر میں آپ سے یہ گورنر ہاؤس کے حوالے سے ضرور بات کروں گا کہ جس طرح گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب نے یعنی شہر پہ بھی انہوں نے خاصی جو شہر کے مسائل کے حل کے لیے, اور آپ کو لے کے وہ ہر جگہ دھارے کے جاتے ہیں, جیسے بھی آگ لگی تو رات شہری کے ٹائم بھی, تو ان کی جو دلچسپی ہے اس پہ بھی تھوڑا سا دیکھیے یہ ایک بہت ہی یونیک قسم کی چیز ہے. گورنر صاحب بہت انٹرسٹ لیتے ہیں جنرل جو لوگوں کے مسائل ہیں, تمام چیزیں رابطے میں ہمیشہ رہتے ہیں. میں ان کو آگہی دیتا ہوں تمام چیزوں کی. یہ ایک بہت گریٹ اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں ہے گورنر صاحب کی, ایک عوام میں پہنچنے کی. کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے لیکن عوامی مسائل یہاں پہ 1366 جو ہم نے شروع کیا, لوگوں کے مسائل, ان کے ایشوز, تمام جو ابھی فائر بریگیڈ کا حادثہ ہوا اس میں تمام گھروں میں جانا, وہاں پہ خود اپنے طرف سے جے ڈی سی کے تھرو جو چیکس ہیں اس کو تقسیم کرنا, جو ہماری زو میں ہاتھی جو بیمار ہوئی اس کے پاس وزٹ کرنا, اس کی سرجری میں موجود ہونا, تمام جگہوں پہ سڑکیں ہوں یا پھر کوئی بھی چھوٹی سی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز, پارک کا قیام عمل میں آنا, اس کو کرنا, ہاسپٹلز میں جانا, تمام آئی ٹی کی تعلیم دینے کی جو لگن ہے, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے یہ, اور اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. تو گورنر صاحب کی تمام چیزیں, ان کی سپورٹ ہے تو ہی ہم لوگ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں, اور ان کی یعنی تمام گائیڈنس کے اس میں ہم چلتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کراچی شہر کے لیے, صوبہ سندھ کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین ہماری گفتگو جاری تھی کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر جناب ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب سے, اور سیف الرحمان صاحب نے جس طرح جو شہر کے مسائل کے حوالے سے بتایا کہ کس طرح وہ ایک پورے خلوص کے ساتھ محنت کر رہے ہیں کہ چیزوں کو بہتر کر سکیں, تو ہم بھی امید کر سکتے ہیں اور ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک بھی ان کی مدد کرے, اور یہ جو مسائل حل کرنا چاہتے ہیں جس انداز میں, اس طرح مسائل کم ہو سکیں, کم از کم اگر حل نہ ہو سکے تو. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.